امیر المؤمنین فی الحدیث محدث زمانہ حضرت شیخ یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑے عالم آئے۔ یہ حضرت شیخ یونس جو تھے جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے، اور تقریباً نصف صدی تک انہوں نے بخاری شریف کا درس دیا ہے، تو بڑے محدث تھے۔ میں نے بھی اور اس عاجز نے بھی حضرت کے سامنے بخاری اور مسلم وغیرہ پڑھی ہے۔ تو ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک عالم آئے جو خود بھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، یعنی وہ جو عالم آئے وہ خود بڑے آدمی تھے اور ان کے خلیفہ تھے، ان سے انہیں اجازت تھی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے۔ وہ آ کر کہنے لگے کہ حضرت مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، یعنی وہ عالم آ کر حضرت شیخ یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ حضرت مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کوئی راستہ بتا دیجئے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت شیخ یونس صاحب یہ سن کر رونے لگے اور کہا، میں کون ادنا درجے کا آدمی جو میں تیرا تعلق اللہ سے جوڑ دوں؟ کہا، حضرت کوئی راستہ بتا دیجئے، آپ حدیث شریف سے واقف ہیں اور اللہ نے آپ کو علم اور تقوی سے نوازا ہے۔ تو اس پر حضرت شیخ نے فرمایا، غور سے سنیے گا مسلمانوں، میرے آپ کے لیے سننے کی چیز ہے، فرمایا سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مدینے والے کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا دو کام کرو، نمبر ایک درود شریف کی خوب کثرت کرو، یعنی درود شریف خوب پڑھا کرو، اور درود شریف کے الفاظ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ درود شریف سے کون سا درود شریف پڑھیں، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں آتا ہے اللہم صلی پورا، اور چاہے اور دوسرے جو الفاظ درود شریف کے ہیں وہ کوئی سا پڑھ لے، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے، صلی اللہ علی النبی الامی یہ بھی درود شریف ہے۔ تو حضرت شیخ نے پہلے نمبر کا کام یہ فرمایا کہ بھئی تم درود شریف کی خوب کثرت کرو، اور دوسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تلاش کر کر کے ان پر عمل کرو، ضرورت نہ ہو پھر بھی سنت پر عمل کرو۔ مثلا پانی پینے کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی پانی منگوایا اور پانی کو بیٹھ کر پیا، پانی منگوائیں اور پانی کو بیٹھ کر پئیں، اور یہ صرف اس نیت سے کریں کہ جو ہے سنت پر عمل ہو جائے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا یہ دو کام کر لو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ابو عالم صاحب ایک مہینے کے بعد آئے، بڑے خوش تھے، آ کر حضرت کا ہاتھ چوم لیا اور کہا حضرت اللہ راضی ہو گیا۔ تو حضرت شیخ نے ان سے پوچھا وہ کیسے، اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ راضی ہو گیا، اور پہلے یہ کیسے معلوم ہوا تھا کہ اللہ ناراض ہے؟ فرمایا کہ حضرت نہ نماز میں دل لگتا تھا نہ ذکر میں لذت آتی تھی، دل اچاٹ رہتا تھا، بڑی بے چینی رہتی تھی۔ اب اللہ راضی ہو گیا، نمازوں میں بھی دل لگنے لگا، ذکر میں دل لگنے لگا، اور اس سے بڑی بات یہ ہوئی، یہ غور سے سنیے، اور اس سے بڑی بات یہ ہوئی کہ کچھ دنوں پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا جا میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے آپ کے لیے اس میں سبق چھپا ہوا ہے۔ وہ عالم دین تھے، شریعت کا علم رکھتے تھے، انہیں احساس ہو گیا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، نمازوں میں دل نہیں لگتا۔ آج ہماری نمازیں بھی کس درجے کی ہیں ہم خود محسوس کر سکتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں دل لگتا ہے، اور اگر نمازوں میں اور ذکر میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک اعتبار سے اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ہے۔ تو اس لیے مجھے آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے یہ دو کام کریں۔ نمبر ایک درود شریف کی خوب کثرت کریں، اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اس بات کی تاکید کریں، اور نمبر دو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تلاش کر کر کے ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور جو ہے تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔